اور ذاتی حملے کے حوالے سے کی ہے کہ میں نے یہ کہا ہے اس 5 طلاقیں دینے والے شخص کو کہ مجھے بھی 2000 دے میں تجھے فتویٰ دیتا. میں نے بڑے اجتماع میں کہا میں 2 لاکھ پر بھی پیشاب کرنے کو تیار ہوں. میرا دین و مذہب اسلام ہے. میں نے یہ کہا جو لوگ اپنے مذہب کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں وہ رشوت لے کے کرتے ہیں. آپ کے تاریخ عالم سے ثابت ہے جیسے یہودی علماء پیسے لے کے دیتے تھے یشترون بھی یشترون بھی جی. تو پھر جو لوگ اپنے مذہب کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں آپ سچ کو آئی ہے تو کیوں گھبرا گئے؟ ابھی بتاتا ہوں ان کی زبان ہے کہ انہیں زیب دیتی ہے. یہاں رہتے نہیں ان کو پتہ بھی نہیں شواہد نہیں ان کے پاس. یہ ذاتی الزام تراشی ہے. اور دوسری بات یہ ہے انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ تینوں واقع ہو جائیں گی تو آپ کہتے ہیں جب واقع ہو جاتی ہیں تو پھر ان کو ناپسند کیوں کرتے ہیں. یہ وجہ سمجھتے سب لوگ. نبی پاک علیہ السلام نے ابن ماجہ بخاری شریف سے نسائی سے تینوں کے نفاذ پر میں نے حدیث صحیحہ پیش کی ہے. ابھی مرفوع حدیث جب تک آپ وعدہ نہیں کریں گے جب آرام سے بات سنیں گے آپ کو نہیں وعدہ سے کرا. آپ نے جھوٹ بولا ہے. آپ نے آپ بات مولانا نے ان کا نام ہی نہیں لیا اور بات وہ کرتے ہیں. ابو داؤد کے حوالے سے میں نے ذکر کیا فارم رسول اللہ نبی پاک نے تینوں کٹھی طلاقوں کو نافذ کیا وہیں پر. اور اس کے علاوہ میں نے ابن ماجہ سے روایت پیش کی نسائی شریف سے پیش کی. مولانا نے ان کا جواب ہی نہیں دیا اور الٹا اعتراض یہ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر آپ 3 طلاقوں کو نافذ مانتے ہیں تو ناپسند کیوں کرتے ہیں. یہ وجہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ نبی پاک نے یہ نہیں کہا اور نبی پاک جی یہ ابن ماجہ میں ہے. میں وجہ بتانا چاہتا ہوں اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اور سرکار کے صحابہ نے حکم یہ فرمایا ہے کہ اچھا طریقہ طلاق کا یہ ہے ہر دور میں ایک دی جائے. نہ حیض میں دی جائے نہ اکٹھی دی جائے. لیکن اگر کوئی حیض میں دے دے یا اکٹھی دے دے واقع ہو جائیں گی. اس پر میں کتنے دلائل آپ کہیں میں نے تفاصیل کا معتبر کا آپ کے سامنے ذکر کیا. اس پر سارے صحابہ کا اجماع ساری امت کے مجتہدین علماء کا اجتماع اور اللہ کا اجتماع ہے. امام شافعی مالک امام ابو حنیفہ پر سارے ائمہ کرام یہ فرماتے ہیں جب کسی نے اکٹھی 3 طلاقیں دی تو یہ اچھا طریقہ نہیں لیکن دی تو ہو جائیں گی. صرف ناپسند کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایسا کرنا اچھا نہیں ہے. طلقوہن قرآن کا حکم ہے مطلق طلاق کا حکم ہے. ایسے ہی میں نے طلاق مرتان سے المحلہ ابن حزم کا استدلال آپ کے سامنے پیش کیا. اپنے پیشوا کی بات بھی آپ نہیں مانتے جو وہ قرآن کی تفسیر کرتا ہے معنی بیان کرتا ہے اس کی بات نہیں مانتے. ابھی نکالیں ابن حزم کا المحلہ بالآثار مجھے اس سے کا جواب دیں انہوں نے کیوں مانا یہ کیا. پیچھے رہ گئی پیر کرم شاہ صاحب کی بات. ہم بات کرتے تو ہمیں جچتی بھی تھی. آپ نے تو ابھی لکھا ہے ہم قرآن و سنت شریعہ مرفوعہ کی بات کریں. پیر کرم شاہ قرآن ہے یا سنت شریعہ مرفوعہ مجھے یہ بتائیں گے اپنی ٹرم میں آپ مجھے یہ بتائیں گے. ہم نے قرآن و حدیث دلائل لکھے ہیں کسی ذات کو دلیل نہیں لکھا. قرآن و حدیث دلیل ہے. قرآن و حدیث جس ہستی کو دلیل بنائے گا اس کو دلیل بھی مانے گا. باقی یہ آپ کے لیے آپ کے میں بتاتا ہوں اگر ایک ساتھ بھی دے تو ہو جائیں گی. مرتان کا مفہوم ایک ساتھ میں بھی پایا جاتا ہے. سننے اللہ تعالیٰ کا قرآن آپ قرآن کی طرف تو آتے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی کی بیویوں تمہیں مرتين اجر دیا جائے گا. اس کا معنی دونا دیا جائے گا. یہ معنی نہیں کہ 2 دفعہ دیا جائے گا. حالانکہ اجر دیا ہی 1 دفعہ دیا جائے گا. مرتان کا مفہوم دفعہ کے ساتھ خاص نہیں ہے.
کبھی یہ عدم میں ہوتا ہے اور کبھی یہ دفعہ میں ہوتا ہے. یہاں مفسرین کا اجماع ہے, ساری امت متفق ہے کہ جو بندہ الطلاق مرتان ہے, اس کا شان رسول میں نے جامع ترمذی سے عرض کیا ہے, وہ اس رمضان کے معنی کے لیے ہے جس طرح کی طلاقیں دے گا. جاہلیت میں ہزار طلاقیں ہوتی تھیں, اسلام نے روکا, ایک دو تو رجوع کر لو, دو تو رجوع کر لو, اگر تم نے 3 دے دی حتی تن کی حزوجن غیرہا فلا تحل لہ من بعد. قرآن کا لفظ کیوں نہیں مانتے؟ قرآن کہتا ہے وہ اس مرد پر حرام ہے, اگر وہ اسے رکھے گا تو زنا کرے گا, اولاد ہوگی تو حرامی ہوگی. قرآن کی نص ہے اس بات. آپ مجھے قرآن کے جواب ہی نہیں دیتے. میری دلیل قرآن پاک ہے, قرآن کے مقابلے ہم کسی دلیل کو مطابق مانتے ہی نہیں. جو رسول اللہ کی حدیث ہے وہ موافق ہوتی ہے اور جو ہم نے پیش کر دی ہے. آپ بات اگلی سنیے گا. آپ نے کافی سارا موضوع چھیڑا ہے. میں رکانا والی میں چھیڑی نہیں, میں وہ بھی جواب پر ٹکا کے دینا سنو. مولانا نے ایک علمی مسئلہ اٹھایا کہ حدیث ابن عباس پیش کی ہے کہ نبی پاک کے زمانے میں, حضرت ابو بکر کے زمانے میں اور حضرت عمر کے ابتدائی زمانے میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھی. یہ آپ نے کیا مسند امام احمد بن حنبل سے پیش کی. وہاں محمد بن اسحاق راوی ہے جس کو میزان الاعتدال میں جو آپ کے مکتبہ عصریہ ساملہ حلقہ چھپی ہے, سجاد و قذاب اور مجلود فی القدر لکھا ہے. ابھی ہم دکھا سکتے ہیں یہ والا. محمد بن اسحاق راوی ایسے راوی کی حدیث ہم نہیں مانتے. اور دوسری بات صحیح حدیث کے مقابلے میں دوسری بات یہ ہے, ابن عباس کی جو آپ نے حدیث پیش کی ہے یہ موقوف ہے. پہلے ابھی تو آپ حدیث مرفوع کہتے تھے, اب موقوف پر بھی آ گئے. ہم نے مرفوع حدیث پیش کی ہے. اپنا فیصلہ 3 ہے اور یہ اپنے پاس کا فتویٰ آپ نے سمجھا نہیں. یہ حدیث اپنا معنی رکھتی ہے. میں بتاتا ہوں امام نا ابن اسحاق کے متعلق یہ بھی جاننے اعتدال ہے کہ حکمت پڑھ کے آپ کو اس کی اوصاف سنا سکتا ہوں. جی جی ہاں جی وقال جی صفحہ نمبر 469 میزان الاعتدال جلد نمبر 3 مکتبہ عصریہ جامع مسجد سانگلہ ہل کی چھپی ہوئی ہے. یقین کر لیں کہ ہم سے نہ ملے تو وہاں سے لے لیں اپنی مسجد سے. اس میں لکھا ہوا ہے محمد بن اسحاق کو راوی ہے. حضرت امام مالک نے فرمایا انظروا الی دجال من الدجاجلہ, یہ دجال میں سے دجال ہے. اور اگلے صفحے پہ جائیں, ابراہیم بن حشام نے اس کو قدریہ ہونے کی وجہ سے کوڑے بھی لگائے. جو اتنا غلط آدمی ہے روایت کی دنیا میں, ہم اس کی روایت کو نہیں مانتے, رسول اللہ کی بات کرتے. سنیے آج کی ٹھہر گئی. اب آخری بات سنیے, یہ جو مسلم سے آپ نے پیش کیا ہے حدیث ابن عباس, یہ موقوف حدیث ہے. آپ کی لکھی ہوئی شرط کے مطابق حضرت عبداللہ بن عباس کی یہ بات ہے. ہم نے وہ بات آپ کے سامنے پیش کی ہے جو خود نبی پاک نے کی ہے. 2 باتیں. تیسری بات, حضرت عبداللہ بن عباس کی جو روایت ہے اس کا معاملہ آپ کو معلوم نہیں کہ اس کا معنی کیا ہے. یہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں امام نووی شرح مسلم میں فرماتے ہیں یہ جو حدیث پاک ہے یہ آپ نے پوری پڑھی بھی نہیں. اس میں حضرت عمر کی جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آگے روایت ہے کہ لوگوں کے لیے اسلام میں جس بات کی اجازت تھی لوگوں نے اس کو نہ سمجھا. اب ہم کسی 3 دینے والے کی ایک نہیں مانیں گے, 3 ہی مانیں گے. یہ سنیے امام نووی شرح مسلم میں فرماتے ہیں وجہ کیا ہے. پہلے زمانے میں جو 3 طلاقیں تھیں وہ کیا تھیں, جیسا کہ طلاق رکانا ہے. انہوں نے طلاق دی, نبی علیہ السلام نے ان سے قسم لی تمہاری نیت کیا ہے. 3 طلاقیں دی, فرمایا تمہاری نیت کیا ہے. یا رسول اللہ طلاق میں نے 1 دی, پچھلے 2 لفظوں سے تاکید کی. پہلے یہ بات تھی قسم لی نبی علیہ السلام نے. سنن ابی داؤد میں یہ حدیث موجود ہے. ابن ماجہ اپنا دیگر حدیث کی کتابوں سے ہم دکھاتے ہیں یہ حدیث رکانا. یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. پہلے یہ بات سمجھ لیں. پھر کیا ہوا, اسی مسلم کی روایت ہے, آپ نے آج یہ حدیث پڑھی ہے, میں آگے پڑھ دیتا ہوں. میں جواب میری مرضی ہے. مولانا کو غلطی کرتی ہے تو بتا دینا, کچھ نہ کچھ عبادت پر نامے آتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. آپ یہ بات ذہن میں رکھیں. حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا رسول اللہ کے دور میں صحابہ صاحب علم سمجھدار تھے. گاہے ایسا ہوا جیسا کہ روایت رکانا میں ہے.
دوسری طرح سے بھی اس پر کلام ہے، میں وہ بھی کرتا ہوں. لیکن پہلی بات یہ ہے کہ لوگ ایک طلاق دے کر 2 لفظ بول کر اس کی تاکید مراد لیتے تھے، لیکن بعد میں لوگوں نے 3 لفظ بول کر طلاق کے طور پر ہی اس کی نیت شروع کر دی. سارے صحابہ نے حضرت عمر کے سامنے یہ مسئلہ دیکھا. حضرت عمر نے حکم دیا سارے صحابہ کے سامنے، فرمایا اب جس نے 3 کی 3 ہی ہوگی. سارے صحابہ نے اس کے ساتھ بھی یہ حضرت عمر کا فتویٰ ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ اندازہ کریں کہ ایک قانون محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے
में ना हो। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में है उसे लोग किस तरीके से कह रहे हैं। जहाँ पर मोहम्मद इब्न इसहाक की बात आपने की है, मोहम्मद इब्न इसहाक जहाँ आपको पसंद हो वहाँ बड़े अच्छे अंदाज में कबूल कर लेते हैं। मैं आपकी किताब का हवाला देता हूँ, हिदायत की शराफतुल कदीर, इमाम इब्न हम्माम क्या कहते हैं, अम्मा इब्न इसहाक और अम्मा इब्न इसहाक फसिक़तुन सिक़ा ला शुबहत इंदना फी ज़ालिका वला इंद मुहद्दिक़ मुहद्दिसीन। ये इख्तिलाफ की वजह से इस पर झूठा कह रहे हैं। ये देखो, ये इमाम अबू हनीफा के उस्ताद है, इमाम अबू यूसुफ के उस्ताद है। अगर जरा देखें तो इमाम अबू हनीफा पर थोड़ी है क्या कि इमाम के ऊपर कोई जरा कर दे वैसे गलती से इसको मान लिया जाता है। इमाम अबू हनीफा पर अब आप देखिए क्या कहते हैं, इमाम हम्माम है, रणवीर है, वो कहते हैं हमारे नजदीक इन पर कोई शुबा नहीं। हजरत इमाम शुबा कहते हैं कि इमाम मोहम्मद बिन इसहाक अमीरुल मोमिनीन बिन हदीस है, इस पर कोई शुबा नहीं। इसलिए जब बात मतलब की हो तो मान लेते हैं, जब मतलब की बात हो तो ये कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत की। अब देखो, मैं आपके सामने फिर कहता हूँ, मैंने कहा था इस्लाम में, कुरान में, हदीस में कोई ऐसी तलाक उसका कोई वजूद नहीं जो पहली मरतबा भी हो या जिसमें तीन तलाकें इकट्ठी देने की इजाजत हो, तीन तलाकें इकट्ठी देने वाले की तीन तलाकों को नाफिज किया गया हो। कोई एक शरीफ, दो बुखारी शरीफ, कोई एक रिवायत जो मैंने हर एक जमले बताया, एक बात, एक आखिरी तेरी से इसका अंदाज देखो, इसकी हैसियत देखो। ये देखो कहते हैं, ये हजरत इयाद बिन अब्दुल्ला जो है, ये क्या किया करते थे, क्या है ये किताब तहज़ीब है, ये बताइए कौन सी है जी। फरमाया ये रिवायतें वो बयान करता था जिनमें कोई तब्दीलियाँ होती थी। ये ज़ईफ़ुल हदीस है। और क्या कहते हैं जी, फी हदीस ईशे वक़ाल बुखारी, इमाम मुहद्दिसीन इमाम बुखारी रहमहुल्लाह फरमाते हैं मुनकरुल हदीस, जो हदीसें सही रावी अपने अंदाज में बयान करते थे, ये उन्होंने कुछ तब्दीलियाँ करके बयान कर दिया। ऐसे रावियों की रिवायत लेते हो, इमाम मोहम्मद बिन इसहाक इमाम अबू यूसुफ के उस्ताद, इमाम अबू हनीफा के उस्ताद, क्या इमाम अबू हनीफा पर भी जरा कबूल करोगे? अगर वो कबूल करते हैं तो ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको कहता हूँ, देखो कुरान मजीद की आयत सुनो, वऊलतुहुन्ना हक़्क़ु बिरद्दिहिन, तलाक के बाद खामन को रुजू का इख्तियार है। इज़ा तल्लक़्तुमुन्निसा वबलगना अजलहुन्ना फला ताज़ुलूहुन्ना अन यंकिहना अज़वाजहुन्ना। जब तलाक के बाद इद्दत भी खत्म हो जाए फिर भी मियां बीवी आपस में निकाह कर सकते हैं। तीसरी तरीक इज़ा तल्लक़्तुमुन्निसा वबलगना अजलहुन्ना फ़अमसिकूहुन्ना बिमारूफ़ और सरहुन्ना बिमारूफ़। जब आप तलाक दें, तलाक के बाद अपनी बीवी को रखना चाहे आप रख सकते हैं, ना रखना चाहे ना रख सकते। और अगर ये तलाक का माना क्या है, आगे मैं आपको ये भी बता दूं, तलाक का मतलब है आजाद करना, लुग़वी माना है आजाद करना, शरई माना है निकाह खत्म करना। हिदायत शरीफ में आप पढ़ लें, हाशिया में लिखा है तलाक का हुक्म और नतीजा ये होता है कि आदमी मियाँ बीवी, आदमी और बीवी के दरमियान निकाह खत्म हो जाता है, वो एक दूसरे के मियाँ बीवी सामने नहीं रहते, मिल्कियत खत्म हो जाती है। अब इसके बाद बताएं आप कोई एक ऐसी रिवायत, सही बुखारी के वाले से मैंने क्या कहा, चैलेंज समझ लें या कोई और, अगर सही बुखारी से आप ये साबित कर दें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तीनों हुई है, मैं क्या कह रहा हूँ कि आपका फैसला ये है कि इस बीबी को ना रिहाइश मिलेगी ना इसको माल मिलेगा, इसलिए कि यहाँ तलाक नहीं हुई ना हम हुआ है। आप किस बुनियाद पर ये कह रहे हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उन्होंने तलाक दी, आप कहते पूछा एक, आपने कितना इरादा किया था, देखो तो ये हमारी पेश कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको बरकत दे। कहते हैं तीन तलाकें दी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पूछा भी आपने कितनी तलाकें दी थी? कहते हैं तीन दी थी, लेकिन पहली तलाक दी थी, दूसरी दोनों तकीद के लिए थी। हम भी तो यही कहते हैं कि साहब एक चीज को पकड़ा जाए, मैंने पकड़ ली है, ये कितनी मरतबा पकड़ी गई है? एक मरतबा। मैंने गिरा दी है, ये कितनी मरतबा गिराई गई है? एक मरतबा। ये वो मरतबा नहीं, अगर आपको मैं सवाल करता हूँ, सवाल सुनो मेरा सवाल, ये
آنے کا معنی عصمت آنے. یہ بات قانون کی ہے کہ جب دو یا ایک بیان کرنا ہو اس کے لیے کوئی لفظ دوسرا نہیں لایا جاتا. لفظ خود رجل رجلان، ایک مرد دو مرد. اب یہاں دیکھو پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ جو امام راضی 32 جلدوں میں یہ کتاب ہے کیا کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرغت آنے کا معنی یکدم بھی ہو سکتا ہے، یہ بتائیں کہ وہ کہاں سے انتظار کرتے ہیں. سن لو، وہ کہتے ہیں لأن المرات لا تكون الا بعد تفرق بالاجماع. پوری امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ مرات جو ہے نا مرتبہ. اب ہم سن لو بات سنو، ہمارے پاس اکثر ہم یہ فتوا لینے کے لیے آتے ہیں. ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے کتنی مرتبہ طلاق دی ہے؟ پہلی مرتبہ دی ہے یا کہ پہلے بھی کبھی دی تھی؟ وہ کہتے ہیں نہیں پہلی مرتبہ دی ہے. تو پھر ہم کہتے ہیں آپ کے لیے جائز ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر کوئی شخص اکٹھی 3 طلاقیں دیتا ہے تو وہ ایک ہی ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہیں اجازت نہیں دی کہ اللہ مہربان ہے، اس نے لوگوں کے لیے قائم رکھا ہے. اور ہم یہ کہیں کہ آپ کے لیے کوئی قائم نہیں. اس طرح بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی قانون نہیں بنایا جس میں خاوند نے پہلی مرتبہ طلاق دی ہو اور آپ کہیں یہ لاکھا کرا دو. پھر یہ دیکھو انہوں نے یہ خود ہی بات چھیڑی ہے. یہ 3 دنیا والی بات کنہوں نے کی ہے؟ تو پھر میں نے جو 100 کی ہے تو وہ ٹھیک تو کی ہے. کیا خیال ہے؟ میں نے آپ سے میرا سوال سنو، میری بات پھر سن لیں. میں نے کیا کہا ہے؟ میری دلیل کیا میری دلیل کیا حضرت صاحب نے دی کہ طلاق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ. بھائی کون سا زمانہ بہتر ہے؟ کون سا زمانہ سب سے بہتر ہے؟ وہ آج تک سن لو کہاں جا رہے ہو، نہ سنت ہے نہ والی جماعت. اب دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ، اہل صدیقی کا فیصلہ حضرت صاحب خود تسلیم کر رہے ہیں دلیل کے طور پر، خود پیش کر رہے ہیں اور کہتے ہیں محکوم ہے. ماشاء اللہ کوشش کریں، آپ کوشش کریں اگر حدیث کا علم حاصل کرنا ہے تو کسی اہل حدیث کے سامنے بیٹھے اس سے علم حدیث حاصل کریں. آپ طالب علم کے ذریعے سے آپ حدیث نہ بنے، مقلد نہ بنے، تبلیغ نہ کریں، مسلمانوں کو ایک ہونے دیں، شیطان کی کارروائی سے اپنے آپ کو بچائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قبول کریں. وہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس ترجمان قرآن سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی کیا کہتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قانون یہ تھا کہ اگر کوئی شخص 3 طلاقیں اکٹھی دیتا تھا تو ایک اور یہ دلیل اگر اس پر کوئی جرا آپ اللہ رسول کی بات سمجھنا چاہتے ہیں خاموش رہے سارے دونوں طرف سے. مولانا کی طرف ختم ہو رہی ہے اس میں بات اخلاقی طور پر آپ کے لیے کھڑا ہونا بھی جائز ہے. میں جو آپ کے ساتھ قرآن مجید سے ایک آیت اور سن لو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. اے میرے پیغمبر جب آپ یا آپ کا کوئی امتی طلاق دینے لگے تو طلاق بغیر حساب سے نہیں دینی، کسی حساب کے ساتھ. وہ کیا ہے کہ جس سے عزت گنی جائے. اسلام میں کوئی ایسی بات نہیں جو پہلی مرتبہ بھی ہو اور اس کے بعد ہمارے ساتھ یہ کہیں کہ نہیں اب آپ اکٹھے نہیں ہو سکتے، آپ کو لالا کروانا پڑے گا. اور پھر لالا کی خدمت کی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ. جس کو اس مقصد کے لیے بلایا جاتا ہے وہ مانگے ہوئے سال کی طرح ہے. آپ حضرات یہ فتوا دیتے ہیں، یہ کس لیے آپ کو یہ فتوا دینا پڑتا ہے کہ آپ یکدم دی گئی کسی جاہل اور نادان آدمی کی اس نادانی میں کہتے ہیں کہ 3 ہو رہی ہے. یہ تینوں ہونے میں سنجیدہ
کے لیے یہ ٹرم دے دی. اب یہ مناظرے کی آخری ٹرم ہے جس میں اپنے موقف کا احاطہ اور ان کے دلائل کا جواب ہے. سب سے پہلی بات سنیے گا, میں نے قرآن پاک سے مفسرین کے علماء سے یہ سامنے تفسیریں پڑھی ہیں, جب چاہیں آج نہیں تا حیات جب تک چاہیں ہم دکھا سکتے ہیں. سب نے مرتان سے اس نتان مراد کیا ہے, یعنی 2 طلاقیں جاہلیت میں. جامع ترمذی سے میں نے شان نزول کہتا ہوں کیوں نہ میں کہتا ہوں 3 طلاقیں دی جائیں صرف یہ بات ہے کہ یہ ناپسندیدہ ہے. قرآن میں طلاق دینے کا حکم مطلق ہے, قید کوئی نہیں. اور صحیح حدیث سیاست ستہ سے میں نے ثابت کیا کہ 3 طلاقیں باقی ہیں ناپسندیدگی کے ساتھ. ابن ماجہ سے, ابی داؤد سے, بخاری شریف سے میں چیلنج بھی کرتا رہا کہ مولانا اس کا رد کریں, اور صحیح حدیث مجھے دکھائے جس میں نبی پاک نے فرمایا جس نے 1 مجلس میں 3 دی 1 ہوگی. جو حدیث انہوں نے پیش کی اس پر تبصرہ حدیث ابن پاک. مولانا تدہیق بھی کرتے ہیں, ہماری بھی کرتے ہیں, ہم تو گناہگار درویش ہیں. یہ صحابہ اور بزرگوں تک جا کے پہنچتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں یہ مقدمہ کی بات ہے. میں بتاتا ہوں ابن عباس کی حدیث موقوف ہے. موقوف وہ حدیث ہوتی ہے جس میں صحابی کہے اپنی طرف منسوخ کر کے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا. مرفوع وہ حدیث ہوتی ہے یہ مقدمہ مشکل ہے. لیکن یہ بات میں یہ سنن ابی داؤد ہے, سنن ابی داؤد نے کہا ہے, سنن ابی داؤد میں یہ ہے حضرت رفانا نے اپنی بیوی کو طلاقیں دی. نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا تو خدا کی قسم کھا کے بتاؤ کہ تم نے کتنی طلاقیں دی ہیں. انہوں نے کہا اللہ مار تو اللہ واحدۃ, میں نے طلاق دی ہی 1 ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. میں نے اللہ کی قسم میں نے ارادہ نہیں کیا اللہ واحدۃ. ایک طلاق کی قسم کھائی, فرمایا پچھلی طلاقیں جو تھی وہ طلاقیں نہ تھی تاکید تھی. تب ہم نے حضرت ابن عباس کی روایت سلیمان بن داؤد حدثنا جرير بن سلیمان حدثنا سلیمان سے کیا بنے گا جی یہ فائل ہے حدثنا جرير اللہ کا مراد کیا ہے آل بتا کا کیا معنی کیا انہوں نے پہلے میں نے
मुहल्लिल है और वो